الصلاۃ والسلام علیک یا اولیاء والصالحین فی العراق۔ بغداد مقدس کی زمین اور بغداد کا یہ علاقہ جس کو کرخ کہا جاتا ہے، جو حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کرخ، بارگاہ معروف کرخی میں بھی حاضری ہوئی، اور اس علاقے میں کافی مزارات ہے۔ یہ جو سامنے گلی نظر آ رہی ہے، یہاں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات آرام کر رہی ہے، سبحان اللہ، جس نے عباسی خلیفہ اور وقت کے بادشاہوں کے پنجے تک مروڑ دیے، قرآن اور خلق قرآن کے مسئلے میں کسی کی پرواہ نہ کی، تکلیف اور مصیبتیں برداشت کی، کئی سال جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مگر اللہ کے قانون اور تحفظ قرآن کے لیے کئی سال جیل برداشت کرنے کے باوجود بھی ایک موئے سر آپ اپنے بات سے الگ نہ ہوئے، نہ پھرے نہ پیچھے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، اور بادشاہ وقت اس کا بیٹا جو بھی آئے چلے گئے، اور حضرت احمد بن حنبل نے جو علم اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مزید بلند کیا، فتح پائی۔ آج اس جگہ پر اس علاقہ ہے، اور یہ وہ محلہ ہے جہاں حضرت شیخ امام احمد بن حنبل کا مرقد پاک ہے، اور اس طرف یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک عظیم الشان شخصیت، تصوف اور ولایت میں جن کا نمایاں نام ہے، اولیاء کی فہرست میں جن کا ایک بلند مقام و منصب، حضرت سیدنا شیخ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شاگرد ہیں اور خلیفہ ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کا مرقد پاک۔ اور یہ جو سامنے نظر آتا ہے علاقہ، اس سے تھوڑا آگے جاؤ، ایک بہت بڑے محدث اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی، اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے، اور علم حدیث کی دنیا میں، محدثین کی دنیا میں ایک عجیب اور اعلیٰ مقام رکھنے والی ذات، حضرت سرکار محدث داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا فضل اور کیا کمال تھا، اللہ نے کیا علم دیا تھا کہ اللہ اکبر امام المحدثین کہے گئے۔ یعنی یہ علاقہ بغداد معظم کا، جس کے چاروں طرف، ایک طرف معروف کرخی، ایک طرف حبیب اجمی، ایک طرف امام احمد بن حنبل، اور ایک طرف حضرت داؤد طائی کا مزار، سبحان اللہ۔ عراق کی وہ زمین ہے، قدم قدم پر اولیاء اور ایسے جید اولیاء آرام کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ، ان کی بارگاہ کی حاضری ایمان کی، عقیدے کی معراج ہے، اور ہماری محبتوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مرقد سلامت رکھے، اور بارہا اس بارگاہ کی زیارت نصیب کرے۔ مرقد اور بارگاہ کے بھی میں نے فوٹو بنائے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ، مگر یہ چونکہ علاقہ ہے یہاں کا اور یہ محلہ ہے، اس لیے اس جگہ کو بھی بڑی نسبت ہے ان بزرگوں سے۔ بغداد کا علاقہ کرخ، اس کا آخری حصہ، جس کے چاروں طرف یہ چار اولیاء جلوہ بار ہیں، بغداد علاقہ کرخ۔